ورتل القرآن فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ان مشرکین کو پکڑو، گھات میں بیٹھو، گھات لگاؤ، ان کو گرفتار کرو اور ان کو قتل کرو۔ سخت ترین آیت ہے۔ ان کے لیے تو تیسرا آپشن اگر تھا تو یہ تھا کہ وہ سرزمین عرب کو خیر بات کہہ کے چلے جائیں، جہاں سینگ سمائے چلے جائیں، ورنہ یہاں رہنا ہے تو مسلمان ہو کر رہیں گے، ورنہ قتل کر دیے جائیں۔ اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی، اس الٹیمیٹم کے بعد تمام اہل عرب جو ہے، عظیم اکثریت وہ جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور صرف کچھ لوگ تھے کہ جو عرب چھوڑ کر پھر چلے گئے، پھر وہ وہاں رہے نہیں۔ بہرحال یہ بات کہی جا رہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی اگر یہ روگردانی کریں، آپ کی اس بات کو قبول نہ کریں، تو آپ کے ذمے ان کے بارے میں سوائے پہنچا دینے کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا یا نہیں، یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان پر حق منکشف ہو چکا ہے یا نہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ پھر یہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں۔ ہاں اگر کسی پر ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اسے ابھی ہم اور مہلت دے رہے ہیں، اور سوچ لے اور غور کر لیں، کیونکہ وہ سورہ توبہ والا حکم تو سن 9 میں جا کر آئے گا، ابھی تو 6 سال اور پڑے ہیں۔ یہاں تک کہ بدترین جو طبقہ تھا منافقین کا، انہیں بھی بار بار کہا گیا اب بھی توبہ کر لو، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی پلٹ جاؤ، اب بھی رجوع کر لو۔ یہ تو سورہ توبہ میں جا کر دروازہ بند کیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اے نبی برابر ہے ان کے لیے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور اے نبی برابر ہے ان کے حق میں، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان منافقین کے لیے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہ معاملہ سن 9 میں جا کر ہوا ہے۔ امیین کو بھی آخری جو ہے چیلنج دیا گیا ہے سن 9 میں، اور منافقین کے لیے بھی یہ بات کہ آخری ان کا جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہے، یہ بھی سن 9 کی بات۔ ابھی تو یوں سمجھیے کہ ان آیات کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ تو سن 3 کی ہے، 6 سال پڑے ہوئے ہیں ابھی۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق۔ اب یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا ہی یوں سمجھیے سیاہ باب ہے، انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تو چونکہ یوں سمجھیے کہ ڈاؤن آف ہسٹری جسے ہم کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے معاصر ہیں نا۔ حضرت مریم سلام علیہا، ان کو جو خوشخبری دی گئی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اسی متصل قبل جو ہے حضرت زکریا کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ اس بڑھاپے میں جبکہ بیوی بھی بہت بوڑھی بھی ہو چکی تھی اور بانجھ رہی تھی ساری عمر، اس کو بیٹا دیا جائے گا، اور بیٹا دیا۔ وہ حضرت یحییٰ تھے زکریا کے بیٹے، اور انہیں قتل کر دیا گیا صرف اس پاداش میں کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ یہودی تھا کہنے کو۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بنا ہوا یہودی تھا، حقیقی یہودی نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا، لیکن اس نے اپنی بھائی کی بیوی کو اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا بغیر کسی نکاح کے، اور اس کے بعد یہ کہ پھر اس سے جو بیٹی ہوئی تھی اس کو بھی پھر اس نے اپنے حرم میں داخل کیا۔ وہ سولمی جس کا کہ ڈانس جو اس پر جو پکچریں بنی ہوئی ہیں لوگوں نے بہت عرصے تک یہ مشہور رہا ہے، ڈانس آف سولمی، یہ سب گندگیاں جو تھیں یہ یہود کے اندر ہوئی۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ تنقید کرتے تھے کہ یہ غلط کام ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ حرام خوری ہے، اور اس تنقید کی وجہ سے اس رقاصہ نے یہ کہا تھا جبکہ اس نے رقص دکھایا ہے بادشاہ کو اپنا، اور وہ دت ہو گیا نشے کے اندر، مانگو کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا یحییٰ کا سر چاہیے مجھے۔ ایک دم چونک گیا۔ اس سے پہلے مطالبہ بہت کیا تھا اس کی بیوی نے بھی اور اس لڑکی نے بھی کہ اس کو قتل کرو، لیکن وہ کہتا تھا نہیں میں قتل نہیں کروں گا اسے۔ وہ مانتا تھا، کہتا تھا یہ بات کہہ رہا تو سچ ہے، ہم گناہ تو ہم کر رہے ہیں، اس میں کیا شک ہے، ہم گناہ کی زندگی میں مبتلا تو ہیں، یحییٰ یہی تو کہہ رہا ہے نا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو مانگو، اس نے کہا اچھا جو بھی میں مانگوں، کہ ہاں اچھا مجھے تو یحییٰ کا سر چاہیے۔ اڑ گئی اس پر، اور اس پر جا کر جو ہے جلاد گیا ہے، اور جہاں جیل میں وہ بند تھے سر قلم کیا لا کر تشت میں رکھ دیا سامنے۔ تو نبیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا ہے تاریخ بنی اسرائیل کے اندر، نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، وہ لوگ، وہ بدبخت لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جن کا ثابت کردار ماضی کا یہ رہا ہے کہ وہ قتل کرتے رہے انبیاء کو ناحق، ویقتلون الذین یامرون بالقسط، اور نہ صرف انبیاء کو قتل کرتے رہے بلکہ ان میں سے جس اللہ کے بندے نے بھی کھڑے ہو کر عدل اور انصاف کی بات کی اسے قتل کیا۔
اب دیکھیے قسط کا معاملہ شروع ہوا تھا نا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، تو یہاں پر بھی امر بالمعروف کی بجائے امر بالقسط کا لفظ آیا، ورنہ اصطلاح جو ہے قرآن مجید کی وہ تو آپ کو معلوم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہر جگہ پر آتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو یہ تو معاملہ جو ہے، لیکن یہاں پر اس کی بجائے ایک ہے معروف جو کہ انفرادی سطح پر ہوتا ہے، نیکی، بھلائی، خیر، اچھے کام، ایک ہے قسط، اجتماعی عدل۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قسط کے لفظ کا تعلق جو ہے وہ ایک متوازن نظام زندگی، جس کو کہ ہم کہتے ہیں آج کے دور میں یہ عادلانہ نظام زندگی، نظام عدل اجتماعی، سماجی انصاف کا معاملہ، سوشل جسٹس کا معاملہ، جس میں مرد اور عورت کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، اور ریاست اور افراد اور شہریوں کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، سرمایہ اور محنت کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، تو یہ ہے قسط۔ اب جس اعتبار سے بھی کہیں پر ناانصافی ہوگی، اگر محنتی لوگ جو ہے، غریب لوگ، ان پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا کہ یہ ظلم کر رہے ہو، ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ ہاری، یہ کاشتکار، خون پسینہ ان کا ہوتا ہے، ایش تم کرتے ہو، گلچھرے تم اڑاتے ہو، یہ بھی بالقسط کا معاملہ ہو جائے گا، قسط کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ویسے یہ کہ عام طور پر جو نیکی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں شاید وہ اس کو کور نہ کرے، پر نیکی تو یہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز، روزہ، ذکر، اور یہ کہ اپنی وضاقتہ، اپنی شکل صورت، اپنے انفرادی اعمال جو ہے وہ ٹھیک کر لو۔ نیکی اور منکر اور معروف میں تو زیادہ تر لوگوں کے سامنے یہ تصور آتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سورہ مبارکہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ اس قسط کا، اس لیے کہ آگے چل کر آئے گا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اس سے آگے چل کر معاملہ سورہ مائدہ میں آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ یہ سارا جو ہے اب یہ ڈیولپ ہو رہا ہے مضمون قسط کا، لہذا یہاں نوٹ کیجئے کہ امر بالمعروف کی بجائے امر بالقسط، عادلانہ نظام زندگی، اور اس میں جس پہلو سے بھی ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ زمیندار کر رہا ہے کاشتکار پر، یا وہ سرمایہ دار کر رہا ہے محنتی لوگوں پر، مزدوروں پر، یا مرد کر رہے ہیں عورتوں پر، جس پہلو سے بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، تو ان کو بھی قتل کرتے رہے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے بڑے دردناک عذاب کی۔ یہ بڑا سیٹارکل انداز ہے قرآن کا، طنزیہ انداز ہے، انہیں بشارت دے دیجئے۔ بشارت تو کسی اچھی بات کی دی جاتی ہے، لیکن یہ بدبخت اسی بشارت کے مستحق رہ گئے، اب ان کے لیے کوئی اور بشارت ممکن ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہی یہ ہے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال اکارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ اب یہاں اس کے پس منظر میں وہ تصور ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے لیس البر والی آیت میں پڑھا تھا۔ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں نیکی کے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے، ٹھیک ہے بھائی میرے معاملے میں میں رشوت لیتا ہوں، یہ کام غلط کرتا ہوں، لیکن دیکھو میں نے مسجد بنوائی ہے، میں نے یتیم خانہ بنوایا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، وہ ایک دل کو تسلی ہے، نیک کام بھی تو ہم کر رہے ہیں نا آخر۔ اس طریقے سے اس کی میں نے تو بڑی تفصیل سے آیت کا درس جو میرے مفصل ہیں ان میں بڑی تفصیل سے یہ بحثیں آئی ہیں۔ ڈاکو انتہائی یوں سمجھیے کہ یعنی خونخوار ڈاکو، وہ بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی، تاکہ دل کو تسکین دے سکے۔ اگرچہ ایک طرف ہم نے کسی کا پیٹ پھاڑ دیا ہے، کسی اور کا کچھ اور کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن یہ کہ ہم یہ کام بھی تو کر رہے ہیں۔ یہ جو ہماری ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین ہیں، جسم فروشی کرنے والی، اب یہ جب جلوس نکلے گا تو کالے کپڑے پہن کر سب سے آگے وہی ہوں گی، دھمال کھیلیں گی جا کر، عرس ہو رہے ہیں فلاں کے فلاں کا ہو رہا ہے، وہ دھمال کھیل رہی ہیں وہاں پر جا کر، گویا کہ بڑا نیکی کا کام کر رہی ہیں۔ تو یہ نیکی کا اور بدی کا ایک امتزاج دنیا میں ہمیشہ چلتا آیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں واضح کیا گیا نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے، دل کے اندر ایمان اور یقین، اور پھر اس کے بعد عمل کے اندر بھی پہلے کیا پھر کیا پھر کیا۔ تو وہ تو ایک عظیم آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، آیت البر۔ تو یہاں بھی وہی پس منظر میں ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو، فرض کیجئے کوئی یہودی ہے، وہ یہ پہچان رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں کیسے مان لوں، اپنی برادری سے کاٹ دیا جاؤں گا، جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مجھے جو بھی مراعات حاصل ہیں وہ جاتی رہیں گی،
لہذا یہ تو میں کڑوی گولی جو ہے یہ تو میں نہیں حلق سے اتار سکتا. البتہ بہرحال میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں تورات کی تعلیم لوگوں کو دے رہا ہوں. بہرحال یہ چیزیں نیکیاں جو ہیں کمپنسیٹ کر جائیں گی میرے اس کفر کو. ایک حقیقت کو اگر میں نے نہیں بھی اقرار کیا، بہرحال میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، تورات کا ماننے والا ہوں، تمام جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے ان سب کا ماننے والا ہوں، اس شریعت موسیٰ پر عمل کر رہا ہوں، تو چلو ٹھیک ہے. یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال حبط ہو گئے، ساری نیکیاں اس ایک برائی، ایک بدی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ کی آیات کا انکار بغیم بینہم کی وجہ سے جب کیا تو وہ سارے نیک اعمال حبط ہو گئے. ان کی وہ تہجدیں بھی ہوں اور ان کے اذکار بھی ہوں اور ان کے دروس بھی ہوں اور ان کی جو بھی خدمات ہوں علمی اور اصلاحی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے. فرمایا فحبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی شافع نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا، کوئی انٹرسیڈ کرنے والا جو ہے قیامت کے دن موجود نہیں ہوگا کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مرسی کی اپیل کر سکے. اقرأ قرآن. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اس سے تو سرتابی کرنا کفر ہو گیا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ کو کافر پسند نہیں ہے. بالکل یہ تو گویا کہ کفر ہے حقیقی اعتبار سے، چاہے معنوی اعتبار سے نہیں، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ یہ مقولات بالکل صحیح ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اسلام کے دائرے سے نکلتا نہیں ہے. زانی بھی ہے، آپ نے اس کو رجم بھی کیا، پھر بھی اس کی نماز جنازہ آپ پڑھیں گے کہ تھا مسلمان وہ. اور چاہے چور کا ہاتھ کٹا ہے، ٹھیک ہے سزا اسے دی گئی، مسلمان ہے وہ. تو مسلمان ہونا اور ہے، لیکن معنوی طور پر یہ کفر ہے کہ آپ اللہ کی یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے سرتابی کریں، یہ کفر ہے. البتہ اس سے اونچا درجہ ہے اتباع کا، حضور کا اتباع. اور اس میں دیکھیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں آ چکا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے ہے. جو لوگ حقیقت مومن ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے. اشد ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن وہ جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں. اشد، وہی اشد کا لفظ یہاں آیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت. لیکن اللہ کی محبت جو ہے اس کا تقاضا پھر در حقیقت اتباع رسول ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، یعنی اگر تم حقیقتاً مومن ہونے کے مدعی ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، امیٹیٹ می، میری نقالی کرو. یہ امیٹیشن محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم پر چلنا. اس کی مثالیں اگرچہ وہ چیزیں جو ہے ایک اعتبار سے صرف جذباتی ان کی حیثیت ہے، لیکن مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی نے کہیں باہر سے آئے تھے، دیہاتی بدو، ایک ہی مرتبہ حضور کو دیکھا اور اس وقت حضور کے کرتے کے بٹن جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے. انہوں نے پھر ساری عمر اپنے کرتے کے بٹن لگائے نہیں. انہوں نے حضور کو اسی حال میں دیکھا تھا، اسی حال کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، کوئی حکم تو نہیں تھا اس میں. یا حضور ایک سفر کے دوران ایک خاص درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اہتمام کرتے تھے جب کبھی ادھر سے گزر رہا ہوتا تو اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرتے. حالانکہ یہ چیزیں جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں دین میں، لیکن ایک نفسیاتی اور جذباتی کیفیت، ایموشنل، اور یقیناً حضور کے ساتھ ایک ایموشنل تعلق جو ہے وہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، مقصود ہے. صرف ایک منطقی نہیں، صرف قانونی اور دستوری نہیں، جذباتی، قلبی ایک کیفیت نفسیاتی. یہ کیفیت جو ہے یہ ہونی لازم ہے. سورہ حجرات کے درس کا ایک لازمی حصہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی کے دو ستون ہیں. ایک ستون ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور دوسرا ستون ہے اللہ کے رسول کی محبت اور احترام اور ادب اور تعظیم.
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کر بیٹھنا. کبھی جس طرح بلند آوازی سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے کہیں گفتگو نہ کر بیٹھنا اللہ کے رسول کے ساتھ، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس لیے کہ احترام، تعظیم اور محبت رسول یہ ہماری اجتماعی زندگی کا ستون ہے. بلکہ میں نے تو اس کے لیے جو مثال جو وضع کی ہے وہ بہترین ہے کہ دائرہ ہے، دائرے کا ایک مرکز ہے اور دائرے کا ایک یہ سرکمفرنس ہے. دائرہ ہماری اجتماعی زندگی کا یہ سرکمفرنس ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام. ان کے اندر اندر ہم رہیں گے. مباحات کا دائرہ، ان سے باہر حرام. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے سے باہر نہ نکلو. لیکن اس دائرے کا مرکز ہے محمد الرسول اللہ کی شخصیت، دل نواز شخصیت، محبوب شخصیت. اور اس اعتبار سے کہ محبت خداوندی اور محبت رسول میں بڑا باریک سا فرق ہے. اس لیے کہ حضور کی جو کیفیات تھی انہیں ہم اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. حضور کے قلب مبارک پر جو کیفیت ہوئی ہوگی جب حضرت حمزہ کی اعضا بریدہ لاش آئی ہے سامنے، کچھ نہ کچھ اندازہ ہم کر سکتے ہیں. کیا قلب مبارک پر بیت رہی ہوگی جب آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. کیا کیفیت ہوگی، یا کیا کیفیت ہوگی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی ہیں. ابا جان دیکھیے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کر، اور یہ میرے کندھے کے اوپر بدی پڑی ہوئی ہے، مشکیزہ میں لے کر آتی ہوں، پانی بھر کر لے کر آتی. اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بڑی وسعت ہو گئی ہے، فراوانی ہے. مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام عطا ہو جائے تاکہ یہ میرے گھر کے کام کاج میں میرا مدد کر دے، میرے ہاتھ بٹا دے. فرمایا حضور نے، نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. لیکن کیا قلب پر گزری ہوگی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن وہ جگر کے ٹکڑے نے دکھایا ہے، کس کو دکھایا ہے؟ جو اس وقت شہنشاہ عرب ہے، وہ شہزادی کہا دیے. تو ہم کیفیات کا کچھ نہ کچھ ہم ادراک کر سکتے ہیں. اللہ کا معاملہ بالکل ہے جیسے کہ شاید حضرت مسیح کا قول یہ آیا ہے نا سورہ مائدہ میں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اے اللہ تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے جی میں ہے. ہم کیسے جان سکتے؟ لہذا در حقیقت یہ محبت خداوندی اور محبت رسول ان میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے. لیکن ان دو آیتوں کے حوالے سے جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہے اتباع رسول جس کا درجہ یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا. پھر دیکھیے کس قدر یہ ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تم معصوم ہو جاؤ گے، فرشتے ہو جاؤ گے، تم سے کوئی خطا ہوگی نہیں. You will remain humans. غلطی تم سے پھر بھی ہو سکے گی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے لیے. کبھی انسان جو ہے وہ اپنے ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتا ہے، اور کبھی اسے دور تک کی منزل اپنی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے، لغزش ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اتباع کا یہ دوسرا نتیجہ نکلے گا. ایک تو تم محبوبیت خداوندی کے مقام پر آ جاؤ گے، اور نمبر 2 جو بھی تمہاری خطا ہے اللہ معاف فرمائے گا. کہیں لغزش ہو گئی، کہیں پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، پھر اٹھے، چلے آگے چلے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کہیں جذبات میں اور جہالت میں، نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھے، پھر فوراً توبہ کریں. فوراً توبہ کرو اور اٹھ جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اس میں اتباع کا جو میں نے، ویسے تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے اتباع، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آج کل کافی عرصے سے،
میکرو سننا، مائکرو سننا، اس کو آپ لے سکتے ہیں. میکرو اتباع، مائکرو اتباع، چھوٹا چھوٹا اتباع بھی ہے، حضور کے ہر نقش قدم کی پیروی، آپ کا انداز. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے میں ان چیزوں کا تذکرہ کم اس لیے کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر تو زور ہمارے ہاں ہے. اتنی موٹی کتاب اسوہ رسول کے نام کی لکھی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑی شخصیت نے لکھی ہوئی ہے، وہ بس یہی چیزیں ہیں. اس اسوے میں انہیں وہ نظر ہی نہیں آتا. وہ دعوت دین کے لیے جد و جہد اور اقامت دین کے لیے وہ جو بھی مشقتیں جھیلی ہیں وہ اس اسوے میں کہیں ہے ہی نہیں. حالانکہ قرآن میں جہاں یہ لفظ اسوہ آتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ کہاں آ رہا ہے؟ وہ تو آیا ہے اس موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، جب حضور کے پیٹ پر شکم مبارک کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور آپ جو ہے اس حالت میں بھی خندق میں سے جب یہ توڑ کر جب پتھر جو ہے لوگ توڑ رہے تھے اور حضور اٹھا کر اپنے کندھے پر لا کر باہر ڈال رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے اس وقت. یہ تھا اسوہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ اسوہ ہمارے ذہن سے خارج، یہ اتباع ہمارے ذہن سے خارج. اتباع رہ گیا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. ہم ان چھوٹی چیزوں کی نفی نہیں کرتے، لیکن اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ وہ تو معلوم ہے، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. ہمارے یہاں دینداری کا جو بھی تصور ہے، نیکی کا جو بھی تصور ہے، پرہیزگاری کا اور تقویٰ کا جو بھی تصور ہے، ان میں یہی چیزیں رہ گئی اور تو کچھ ہے نہیں. لہذا جو شے نہیں ہے اس کو ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے. اصل اتباع تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کا، اصل سنت تو یہ ہے محمد الرسول اللہ کی، اصل اسوہ تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دعوت دین، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے وقف ہوں. آپ کے دن رات، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی قوتیں، ان میں سے منیمم جو آپ کے لیے ضروری ہے صرف وہی آپ لیں اور باقی کو آپ فارغ رکھیں اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا